کیا جب عذاب آ چکے گا تب اس پر ایمان لاؤ گے؟ کیا اب بچنا چاہتے ہو حالانکہ تم خود اسے جلدی چاہ رہے تھے؟ پھر ظالموں سے کہا جائے گا دائمی عذاب چکھو جو تم کرتے رہے ہو، اس کی سزا کے علاوہ اور تمہیں کیا مل سکتا ہے؟ اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کیا وہ حق ہے؟ کہہ دیجئے ہاں، میرے رب کی قسم یقیناً یہی حق ہے، اور تم اللہ کو کسی طرح عاجز نہیں کر سکتے۔ اور جس نے ظلم کیا ہے اگر اس کے پاس روئے زمین کی دولت بھی ہو تب بھی وہ عذاب سے بچنے کے لیے یہ پوری دولت فدیہ دینے پر آمادہ ہو جائے گا، اور جب عذاب کا مشاہدہ کریں گے تو دل ہی دل میں پشیمان ہوں گے، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آگاہ رہو، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے یقیناً وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ اس بات پر بھی آگاہ رہو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے۔ اے لوگو، تمہارے پروردگار کی طرف سے یہ قرآن تمہارے پاس نصیحت اور تمہارے دلوں کی بیماری کے لیے شفا اور مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت بن کر آیا ہے۔ کہہ دیجئے اللہ کے اس فضل اور اس کی اس رحمت کو پا کر لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اس مال و متاع سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے یہ تو بتاؤ کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے نازل کیا ہے اس میں سے تم از خود کچھ کو حرام اور کچھ کو حلال ٹھہراتے ہو۔ کہہ دیجئے کیا اللہ نے تمہیں اس بات کی اجازت دی ہے یا تم اللہ پر افترا کر رہے ہو؟ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں ان کا کیا خیال ہے قیامت کے دن کے بارے میں کہ اللہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ اللہ تو لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔